ناظرین کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ اس سے پہلے 2 ولاگ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، جو کہ ایک سویڈش مصنف نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں سویڈش لوگوں کی جو نفسیات اور روزمرہ کے بارے میں ان کی جو سوچ ہے اور جس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں، اس کو اس نے ایک پرلطف اور قدر مزاحیہ انداز میں لکھا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرنے لگیں تو آپ جو ہے وہ سویڈش ہوں گے۔ تو اس سلسلے کی آج تیسری اور آخری قسط آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور اس میں وہ جو سویڈش رائٹر ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ سویڈش لوگ جو ہیں جب بھی الیکٹرانک کی، بجلی کے مصنوعات کی کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس پہ جو ایس کا نشان ہے، جو یورپین جو کہہ لیں کہ کوالٹی کا نشان یا سٹینڈرڈ نشان سمجھا جاتا ہے، تو اس کو وہ ضرور دیکھتے ہیں۔ تو جب بھی آپ الیکٹرانک کی، بجلی کے آلات، کوئی بھی گھریلو جو آلات ہوتے ہیں، اگر آپ خریدنے لگیں تو اس پہ اگر ایس کا نشان آپ بھی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی سویڈش لوگوں کی طرح سوچتے ہیں۔ پھر سویڈش لوگ جو ہیں وہ ڈنمارک کو ایک کانٹیننٹل سمجھتے ہیں، اور سویڈش لوگ جو ہیں وہ اپنی تعریف سننا زیادہ پسند نہیں کرتے۔ اگر ان کی آپ زیادہ تعریف کریں تو وہ اسے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو اس چیز سے خوشی نہیں ہوتی۔ یعنی پھر یہ ہے کہ سویڈش لوگ جو ہیں وہ عموماً جو دودھ خریدتے ہیں وہ 1.5% فیٹ والا جو سویڈن میں گرین دودھ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ خریدنا پسند کرتے ہیں۔ پھر سویڈش لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی جو ہے وہ تگدو میں نہیں رہتے کہ ان کے جو دوست ہیں، کولیگ ہیں، ان کی کتنی تنخواہ ہے، وہ کتنا کماتے ہیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ان کے گرد و نواح کے لوگ یا ان کے جو دوست ہیں یا کولیگ ہیں ان کی کتنی تنخواہ ہے اور ان کی کتنی آمدنی ہے۔ سویڈش لوگ جو ہے وہ اس کو قدر فخری انداز سے بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے سمر ہاؤس لیا ہے اس میں بجلی بھی نہیں ہے، اس میں پانی بھی نہیں ہے، پانی کہیں دور سے لانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے ماحول میں، یعنی وہ قدرتی ماحول میں رہنے کو اپنے لیے جو ہے وہ ایک بہتر خیال کرتے ہیں۔ سویڈش لوگوں کی جب سالگرہ دہائیوں کی صورت میں ہوتی ہے، جیسے 30، 40، 50، 60 جس کو یہ ہم کہتے ہیں، تو اس موقع پہ وہ ہے سمورگوس تھورٹا، سینڈوچ کیک کہہ لیں اس کو۔ سمورگوس جو تھورٹا ہے وہ اپنی اس سالگرہ پہ اپنے مہمانوں کو پیش کرنا پسند کرتے ہیں۔ جب بھی کسی سویڈش ایکٹر کو ہالی ووڈ میں کوئی رول ملے، بے شک وہ بہت چھوٹا سا رول ملے، تو اسے دیکھ کے وہ جو ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر سویڈش لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں صرف سویڈن کے جو کھلاڑی ہیں، سپورٹس مین ہیں، صرف وہ ہیں جو ڈرگز استعمال نہیں کرتے، جو ممنوع ادویات ہوتی ہیں جو کھلاڑیوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ صرف سویڈش کھلاڑی ایسے ہیں کہ جو بالکل ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اور پھر سویڈن میں اگر کسی عورت کے 30 سال سے کم عمر کے بچے ہوں تو اس کو بڑا عجیب خیال کیا جاتا ہے۔ عموماً جو یہاں کے سویڈش باشندے ہیں ان کے بچے جو ہیں وہ اتنی ارلی ابتدائی ایج میں نہیں ہوتے، اور اس لیے اگر کم عمری میں یہاں وہ بچے دیکھیں کسی خاتون کے تو ان کو تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ پھر سویڈش لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کھلی جو ٹافیاں ہوتی ہیں، جو لوس گودیس، یہاں یہ ایکچولی سویڈن کی ہی کہہ لیں کہ یہ زیادہ روایت ہے، یہاں دکانوں پہ بچے بھی لے کے کھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور سویڈش لوگ جو ہیں، بڑے لوگ بھی جو ہیں، وہ بچوں کی طرح ٹافیاں، چاکلیٹس جو ہیں وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اور پھر سویڈش لوگ جو ہے وہ پری پارٹی جس کو فور فیستن کہتے ہیں اس کو پسند کرتے ہیں کہ اس سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل سکتے ہیں، گپ شپ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے خوشگوار جو ہے وہ ایک موقع ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہ جو سویڈش لوگ ہیں اگر ان سے پوچھیں تو ان کو یہ شاید وجہ نہیں پتہ ہوگی کہ سویڈن اپنا جو قومی دن ہے جو 6 جون کو منایا جاتا ہے وہ کیوں مناتا ہے، لیکن وہ خوش ہوتے ہیں کہ کم سے کم انہیں چھٹی کا ایک دن ملا ہے اور وہ چھٹی گزار رہے ہیں۔ لیکن بہت عرصہ پہلے سویڈن میں 6 جون کو سرکاری چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی، صرف اسکولوں وغیرہ میں وہ قومی دن مناتے تھے۔ چھٹی کا آغاز جو ہے وہ کافی جو ہے وہ بعد سے ہوا، اور اب جو ہے وہ 6 جون کو سویڈن میں قومی دن منایا جاتا ہے اور اس دن چھٹی ہوتی ہے۔ تو یہ جو 3
ولاگ آپ نے ملاحظہ کیے ہیں سویڈش لوگوں کی سوچ کے حوالے سے اس طرح سے دیکھتے ہیں. اس سویڈش رائٹر نے اس کو قدر مزاحیہ انداز سے لکھا ہے، لیکن یہ کافی حد تک ان لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اور اس سے آپ کو یہاں کے رہنے والے لوگوں کی سوچ، ان کی جو ہے وہ زندگی اور کس طرح سے وہ جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں، اس کا کافی اندازہ ہوا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا.